10 ہجری میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سواری پر اپنے ساتھ ایک حسین و جمیل نوجوان کو بٹھا رکھا ہے، جن کے رخ تاباں سے نور کی شعائیں اس طرح پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی تھیں کہ کوئی اس کی طرف نظر بھر کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حج پر آنے والے مجمع میں بنو خشم کی ایک نہایت خوش جمال خاتون بھی تھیں۔ ان کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھے نوجوان کے چہرے پر پڑی تو وہیں ٹک کر رہ گئی۔ خاتون کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے بہت قریب کھڑی تھی، اور حج پر ہونے کی وجہ سے ان کا چہرہ بے نقاب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھے نوجوان کی نظر خاتون پر پڑی تو وہ بھی ان کی طرف باغور دیکھنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوان کی ٹھوڑی پکڑ کر ان کا چہرہ دوسری طرف کر دیا، لیکن تھوڑی دیر بعد نوجوان کی نظر پھر ان خاتون کی طرف اٹھ گئی۔ ایسا 2-3 مرتبہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوان سے مخاطب ہو کر فرمایا، برادر عزیز، آج کے دن جو شخص اپنی آنکھ، زبان اور کان پر قابو رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر نوجوان نے فوراً اپنا منہ دوسری طرف کر لیا اور پھر بھول کر بھی اس طرف نہ دیکھا۔ یہ نوجوان، جن کو حجۃ الوداع کے تاریخی موقع پر فخر موجودات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ردیف بننے کا شرف حاصل ہوا، اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کے سامنے فوراً سر تسلیم خم کر دیا، حضرت فضل بن عباس تھے۔ سیدنا ابو محمد فضل بن عباس کے حسب و نسب کے بارے میں یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ بنو ہاشم کے چشم و چراغ تھے اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے فرزند تھے۔ آپ کی والدہ کا نام ام الفضل لبابہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ ان کی جلالت قدر کا اندازہ حافظ ابن عبد البر اور علامہ ابن اسیر کے اس قول سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ پہلی خاتون تھیں جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں۔ ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ تھیں۔ ان کے والد گرامی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن انہوں نے باوجود کئی سال تک اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا۔ علامہ ابن سعد کاتب الواقدی نے حضرت ابو رافع کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا اور اسلام ہمارے گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اہلیہ ام الفضل اور میں سب مسلمان ہو چکے تھے، مگر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنا اسلام چھپائے ہوئے تھے۔ حضرت فضل بھی بعثت نبوی کے اوائل ہی میں شرف اسلام سے بہرہ ور ہو چکے تھے، لیکن اپنے والد گرامی کی طرح انہوں نے بھی اسلام کا چرچا کرنا مناسب نہ سمجھا۔ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے حضرت عباس نے ارض مکہ کو الوداع کہا اور ہجرت کر کے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اہل و عیال بھی ہمراہ تھے۔
حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فرزندوں کو ساتھ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد مسرور ہوئے اور سب کو دعائے خیر و برکت سے نوازا۔ حضرت فضل کو سب سے پہلے فتح مکہ کے موقع پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے بعد وہ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ غزوہ حنین میں شریک ہوئے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ جب دشمن کی بے پناہ تیر اندازی سے مسلمانوں میں انتشار پھیل گیا تو حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بھی چند دوسرے جاں بازوں کے ساتھ میدان جنگ میں کوہ استقلال بن کر کھڑے رہے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیروں کی زد سے بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا رکھی تھی۔ ان سرفروشوں کی ہمت مردانہ ہی کا نتیجہ تھا کہ مسلمان بہت جلد واپس پلٹ پڑے اور مشرکین بنو حوازن کو عبرتناک شکست دی۔ حجۃ الوداع میں حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ عظیم سعادت نصیب ہوئی کہ سید الانام رحمت دو عالم نے انہیں اپنی سواری پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ اس طرح وہ روف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہم رکاب رسول کے قابل فخر لقب سے مشہور ہو گئے۔ اسی موقع پر وہ واقعہ پیش آیا جس کا ذکر ہم ویڈیو کے شروع میں کر چکے ہیں۔ مسند ابو داؤد میں ہے کہ حجۃ الوداع میں رمی جمار کے وقت حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک کے پیچھے کھڑے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چادر تان رکھی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھوپ سے بچے رہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اقدس کے آخری دنوں میں جن اصحاب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی سعادت نصیب ہوئی، حضرت فضل بھی ان میں شامل تھے۔ حافظ ابن حجر نے اصحابہ میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن آخری خطبہ دینے کے لیے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دوسرے صاحب کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دے رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حضرت فضل ہی نے عامۃ المسلمین کے سامنے اعلان کیا تھا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کے جن عزیزوں کو جستے اطہر کو غسل دینے کی سعادت نصیب ہوئی ان میں سے ایک حضرت فضل بھی تھے۔ حافظ ابن عبد البر نے استیاب میں بیان کیا ہے کہ حضرت فضل پانی ڈالتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غسل دیتے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد عہد صدیقی میں کیسر روم سے مارکہ آرائیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت فضل شام جانے والے مجاہدین اسلام کے لشکر میں شامل ہو گئے اور رومیوں کے خلاف کئی مارکوں میں داد شجاعت دی کہ حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ نے طاعون امواس یعنی 17 یا 18 ہجری میں وفات پائی، اور بعض کا قول ہے کہ انہوں نے جنگ اجنادین یعنی 13 ہجری میں مردانہ وار لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ حافظ ابن حجر نے اسی قول کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت فضل نے اپنے پیچھے صرف ایک لڑکی ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہا چھوڑی۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار راویان حدیث صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طبقہ پنجم میں ہوتا ہے۔ ان سے 24 احادیث مروی ہیں۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔
امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔